کھلے آنکھ سلے اعلیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اعلیٰ کہتے کہتے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مرسلین علیہ السلام پہ درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ. آئیے سنیے تلاوت کلام پاک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، ہم ایسا ہی تمہارے سامنے اگلی خبریں بیان فرماتے ہیں. وقد آتيناك من لدنا ذكرا، اور ہم نے تم کو اپنے پاس سے ایک ذکر عطا فرمایا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، جو اس سے منہ پھیرے تو بے شک وہ قیامت کے دن ایک بوجھ اٹھائے گا. خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور وہ قیامت کے دن ان کے حق میں کیا ہی برا بوجھ ہوگا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، جس دن سور پھونکا جائے گا اور ہم اس دن مجرموں کو اٹھائیں گے نیلی آنکھیں. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا، آپس میں چپکے چپکے کہتے ہوں گے کہ تم دنیا میں نہ رہے مگر 10 رات. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما، ہم خوب جانتے ہیں جو وہ کہیں گے، جبکہ ان میں سب سے بہتر رائے والا کہے گا کہ تم صرف ایک ہی دن رہے تھے. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، اور تم سے پہاڑوں کو پوچھتے ہیں، تم فرماؤ انہیں میرا رب ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا. فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، تو زمین کو پٹ پر ہموار کر چھوڑے گا کہ تو اس میں نیچا اونچا کچھ نہ دیکھے. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، اس دن پکارنے والے کے پیچھے دوڑیں گے، اس میں کجی نہ ہوگی. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، اور سب آوازیں رحمان کے حضور پست ہو کر رہ جائیں گی تو تو نہ سنے گا مگر بہت آہستہ آواز. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، اس دن کسی کی شفاعت کام نہ دے گی مگر اس کی جسے رحمان نے اذن دے دیا ہے اور اس کی بات پسند فرمائی. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے، اور ان کا علم اسے نہیں گھیر سکتا. وعنت الوجوه للحي القيوم، اور سب منہ جھک جائیں گے اس زندہ قائم رکھنے والے کے حضور. وقد خاب من حمل ظلما، اور بے شک نامراد رہا
جس نے ظلم کا بوجھ لیا. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. اور جو کچھ نیک کام کرے اور ہو مسلمان تو اسے نہ زیادتی کا خوف ہوگا نہ نقصان کا. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. اور یوں ہی ہم نے اسے عربی قرآن اتارا اور اس میں طرح طرح سے عذاب کے وعدے دیے کہ کہیں انہیں ڈر ہو یا ان کے دل میں کچھ سوچ پیدا کرے. صدق اللہ العظیم. اللہ نور قرآن سے ہم سب کو منور فرمائے اور اللہ ہمیں ظلم سے بچائے. ظالم ہمیشہ ذلیل ہی ہوتا ہے، اور ہم نے بھی اپنے پروگرام کا ایک عنوان جو ہے وہ رکھا ہے کہ دشت کربلا میں ظلم کرنے والے پھر ذلیل ہو گئے. اور کیسے ذلیل ہوئے کہ تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستان. جناب نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستان، تم خود اجڑ گئے، تمہیں یہ بد دعا ملی. رسوائے خلق ہو گئے، برباد ہو گئے. گھورے پہ کچرا کونڈی پہ بھی، گھورے پہ بھی نہ گور کو تم کو جا ملی. تمہارا حال یہ ہوا کہ کچرا کونڈی پر تمہیں دفن کرنے کے لیے جگہ نہیں ملی. پائی ہے کیا نعیم انہوں نے ابھی سزا، دیکھیں گے وہ جہیم میں جس دم سزا ملی. ظالم بالآخر ذلیل ہی ہوا ہے. اللہ ہمیں حضرات حسنین کریمین کا صدقہ نصیب فرمائے اور اللہ ہمیں احسان کرنے والا بنائے، نیکیاں کرنے والا بنائے. احسان، یہ جو لفظ ہے نا احسان، یہ بہت وسعت والا لفظ ہے. آپ دیکھیں تو ہر نیکی اس احسان میں شامل ہے. اور احسان کا ایک الگ معنی بھی ہے جو حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے. تو بہرحال اللہ ہمیں احسان کرنے والا بنائے. اچھی صفات کا مجموعہ ہے لفظ کیا؟ احسان. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. اعلی حضرت امام اہل سنت نے اپنی ایک ربائی میں لکھا ہے، فرماتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین. تمثیل نے اس سایہ کے دو حصے کیے، تمثیل نے اس سایہ کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے ہیں تو آدھے سے حسین. میں قربان جاؤں. آج ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں امام عالی مقام، امام ہمام، امام عرش مقام، مظلوم کربلا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا. اللہ اللہ اللہ، کیا الفاظ کہیں ان کی عظمت و شان میں کہ یہ وہ ہیں جن سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرمانے والے ہیں، اور جن سے آقا کریم محبت فرمانے والے ہیں مولا تعالی بھی ان سے محبت فرمانے والا ہے. میں قربان جاؤں. انشاءاللہ الکریم ذکر امام حسین ہمارے پروگرام کا جو ہے وہ حصہ رہے گا. ناظرین کی کالز کو اور میسیجز کو بھی اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. عاشورہ کا دن، 10 محرم الحرام کا دن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بالخصوص یاد کے حوالے سے مسلمانوں کے بچے بچے کے ذہن میں موجود ہے. میں قربان جاؤں. آپ کی قربانی دشت کربلا کے اندر یہ صرف ایک سانحہ نہیں تھا. یاد رکھیے کہ یہ صرف اور صرف ایک سانحہ نہیں تھا، بلکہ یہ زندگی گزارنے کا ایک انداز بھی تھا، یہ کامیابی کا ایک راز بھی تھا، اور یہ بقا کا اور حیات جاویدانی کا
ایک اصول بھی تھا. اس پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت طہار کا فیضان نصیب فرمائے. کلام پروگرام میں شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا شہید کربلا فریاد ہے 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 نور چشم فاطمہ فریاد ہے نور چشم فاطمہ فریاد ہے آغا سبت مصطفیٰ فریاد ہے آغا سبت مصطفیٰ فریاد ہے ہائے ابن مرتضیٰ فریاد ہے ہائے ابن مرتضیٰ فریاد ہے یا شہید کربلا فریاد ہے بیڑا امواج تلاطم میں پھنسا بیڑا امواج تلاطم میں پھنسا آغا میرے ناخدا فریاد ہے آغا میرے ناخدا فریاد ہے آغا میرے ناخدا فریاد ہے اور اس علی اکبر کا صدقہ جو کہ ہے اس علی اکبر کا صدقہ جو کہ ہے ہم شفیع مصطفیٰ فریاد ہے
شفیع مصطفیٰ فریاد ہے، اور ہے میری حاجت کہ طیبہ میں مروں، ہے میری حاجت کہ طیبہ میں مروں، اے میرے حاجت روا فریاد ہے، میرے حاجت روا فریاد ہے، میرے حاجت روا فریاد ہے، اور مجھ کو دیوانہ مدینے کا بنا، مجھ کو دیوانہ مدینے کا بنا، نور چشم مصطفیٰ فریاد ہے، نور چشم فاطمہ فریاد ہے، نور چشم فاطمہ فریاد ہے، اور ساقی کوثر کا صدقہ ساقیاں ساقی کوثر کا صدقہ ساقیاں، جام الفت کا پیلا فریاد ہے، جام الفت کا پیلا فریاد ہے، جام الفت کا پیلا فریاد ہے، اور میں نکما ہوں نکمے کو نبھا، میں نکما ہوں نکمے کو نبھا، کون ہے تیرے سوا فریاد ہے، کون ہے تیرے سوا فریاد ہے، کون ہے تیرے سوا فریاد ہے، یا شہید کربلا فریاد ہے، اور کربلا کی حاضری ہو پھر نصیب، بخت خوابیدہ جگہ فریاد ہے، بخت خوابیدہ جگہ فریاد ہے، حال بے حال شاہ کربلا،
کربلا فریاد سبحان اللہ، کیا زبردست کلام لکھا ہے امیر اہل سنت نے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں استغاثہ بھی جو ہے وہ یہ پیش کیا جا رہا ہے اس میں۔ واہ سبحان اللہ۔ اور مانگا کیا جا رہا ہے کہ مجھ کو دیوانہ مدینے کا بنا، سبحان اللہ، کیا بات۔ یہ جو ہے وہ مانگا جا رہا ہے، اور دنیا کی محبت دور ہو جائے، آقا کریم کی محبت سے دل جو ہے یہ بھر جائے اور روشن ہو جائے، یہ مانگا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی امام حسین کی نگاہ عنایت ہم سب کو نصیب فرمائے، اور ان کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنائے، اور اہل بیت طہار کی عظمت، ان کی رفعت، ان کی شان ہر دم ہمارے دل کے اندر موجود رہے، نہ صرف ہمارے دل میں بلکہ ہماری آل اولاد کے دل میں بھی موجود رہے۔ آمین آمین۔ میں قربان جاؤں، امام حسین وہ ہیں جن کو نام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نام ہی تو پہچان ہوتا ہے۔ سبحان اللہ حافظ صاحب، سبحان اللہ۔ خالد بھائی، آج ہمارے پروگرام کے اندر مبلغین میں میرے سیدھے ہاتھ پہ جناب حضرت قبلہ مولانا مہروز اتاری مدنی واہ شرف ہوں ہیں، مرحبا مہروز بھائی، اور میرے دل کی جانب ہمارے حضرت مولانا جناب قبلہ مہر خالد حسین اتاری مدنی زیدہ شرف وہ آپ بھی ہیں، اور حضرت مولانا جناب قبلہ حافظ عدنان چشتی صاحب آپ بھی ماشاءاللہ موجود ہیں، مرحبا، اللہ پاک آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ تو بات یہ تھی کہ نام سے ہی تو یوں بولیں کہ پہچان بنتی ہے، اور نام ہی بعد ہوتا ہے نا جی کہ ان کا تو کیا ہے، نام ہی کافی ہے جی۔ تو امام حسین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نام عطا فرمایا، میں قربان جاؤں، سبحان اللہ۔ ایسا نام حضور نے عطا فرمایا، اور پھر امام حسین نے اس نام کی لاج رکھتے ہوئے کردار بھی ایسا اپنایا کہ آج امام حسین کا نام یہ حق کے لیے استعارہ بن چکا ہے۔ مہروز بھائی کیا فرمائیں گے آپ؟ بالکل ایسی ہی بات ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان جیسے آپ نے شروع کی، اور یہ تو خیر آپ کا اپنا ایک انداز اور کیفیات ہے، تو وہ تو مجھ میں نہیں آ سکتی، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ آپ اور میں ایک بات پہ متفق ہیں جی۔ اور ایک ہی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حق کا استعارہ ہیں، اور راہ ہدایت کے مینارہ نور ہیں، اور میدان کربلا میں تو جبل استقامت بن کے جو ہے وہ دکھاتے ہیں اور نظر آتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا یقیناً ایک بہت بڑا پہلو جو ہے، سلمان بھائی جیسے کہ آپ نے کہا کہ نام ہی کافی ہے، یہ وہ ہیں کہ جن کو نبی پاک علیہ السلام چوما کرتے تھے، جنہیں جنت کا پھول فرمایا، جو نبی پاک علیہ السلام کی مبارک پیٹھ پر عبادت کی حالت میں، نماز کی حالت میں تشریف لے آئیں تو سجدے طویل ہو جائیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیں اگر، تو آپ نے راہ عظیمت کو اختیار کرتے ہوئے میدان کربلا تشریف لے کر اور مارکہ حق کو باطل کی، آپ نے وہ تاریخ رقم کی کہ نہ کائنات نے اس سے پہلے دیکھی ہوگی اور نہ اس کے بعد دیکھ سکے گی، کہ جب سلمان بھائی آپ کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، ایک کامن سی بات ہے، آپ لیڈر ہیں یا عوام میں سے ہیں، آپ کے سامنے جب دو راہیں ہوتی ہیں تو عمومی طور پہ لوگ آسان، سہل اور وہ راستہ اختیار کرتے ہیں کہ جس میں فوائد زیادہ ہوں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کو اگر ہم دیکھیں تو آپ نے ایک مشکل راستے کا، عظیمت والے راستے کا جو حق پر مبنی تھا، اس راستے کو اختیار کیا۔ اور جیسے کہ ایک بات بڑی اہم ہے کہ اپنے لیے کسی چیز کا انتخاب کرنا نہ سلمان بھائی آسان ہوتا ہے کہ میں اس راہ پہ چلوں گا اور اس راہ کے جو بھی ایف اینڈ بٹس ہیں یا جو مشکلات ہیں میں ان کو فیس کروں گا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کو اگر ہم دیکھیں اور بالخصوص واقعہ کربلا کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو سلمان بھائی امام حسین صبر و استقامت کا وہ مظاہرہ کرتے ہیں کہ جو مطلب دیکھنے میں آیا ہی نہیں، یا
کمیاب ہے، یہ نہیں اللہ والوں کا خاصہ ہے کہ آپ خود بھی اس معاملے میں رہے. اور پھر یہ دیکھیے کہ جو بات میں نے عرض کی آپ سے کہ انسان خود کیا کھائے گا، کیا نہیں کھائے گا، کیا پہنے گا، کیا نہیں پہنے گا، دنیا کی زندگی میں اس کی کیسی آسائشیں ہوں گی، کیسی نہیں ہوں گی، فراخی ہوگی یا تنگی ہوگی، یہ سب چیزیں انسان برداشت کر لیتا ہے اور آسان ہوتا ہے، کیونکہ فیصلہ خود اپنے بارے میں اپنے آپ کرنا ہوتا ہے. لیکن جب آپ کی آل اولاد، جب آپ کے بیوی بچے، جب آپ کا گھر بار آپ کے ساتھ ہو تو اچھے اچھے سورماؤں کے پاؤں اور قدم جو ہے نا وہ ڈگمگا جاتے ہیں. وہاں پہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہیں کہ آپ جم کے کھڑے ہوتے ہیں اور آپ اللہ کی راہ میں آنے والی مشکلات کو اور آزمائشوں کو اور شہادتوں کو خندہ پیشانی سے قبول کرتے ہیں. اور وہاں پہ آپ یہ چیز دکھاتے ہیں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اس آیت مبارکہ کی تفسیر بن جاتے ہیں. اللہ پاک ہمیں بھی ان کے صدقے میں یہ حق پہ جمے رہنا، ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرما. اور آپ نے جو بات کی نام ہی کافی ہوتا ہے سلمان بھائی، دیکھیں نام کیسا کافی ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں ہمیشہ جو ہے نا ٹاپ آف دی جیک کھڑے ہوں گے نا ہم تو ہی ہم ونر ہیں، ونر اوپر ہوتا ہے نا تو ہی ہم ونر ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے سلمان بھائی کہ بظاہر ہار ہوتی ہے، بظاہر آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جیت نہیں پاتے، لیکن حقیقی کامیابی آپ کی ہوتی ہے. میدان کرب و بلا میں یزید اور اس کے حواریوں نے جو ظلم و ستم کی داستان رقم کی اور اس کے نتیجے کے طور پر انہوں نے یہ زوم فاسد اختیار کیا کہ گویا ہمیں فتح مل گئی ہے اور ہم نے امام حسین اور ان کے رفقا کو شہادت سے یوں کر دیا ہے. لیکن آج آپ دیکھیے اتنا وقت گزرنے کے بعد، یعنی آج کم و بیش تقریباً 14 صدیاں ہونے کو ہیں، تو آپ دیکھیے آج آپ کو گھر گھر گلی گلی حسین ملیں گے، حسن ملیں گے، لیکن آج مسلمانوں میں آپ کو یزید نہیں ملے گا. اس کا جو نام ہے، جو آپ نے کا نام استعارہ بن گیا، نام مینارہ نور بن گیا. آج آپ دیکھیے کسی کے بچے کا نام حسین ہو تو وہ فخر سے بتاتا ہے میرے بچے کا نام حسین ہے. اچھا ہم بھی کسی سے ملتے ہیں، ہم بھی کسی کو دیکھتے ہیں جس کا نام حسین ہو، حسن ہو، ان اللہ والوں کے ناموں پر نام ہو تو ایک محبت کے، اپنائیت کے جذبات ملتے ہیں اور پھر ناموں کا جو اثر پڑتا ہے وہ بھی اپنی ایک جگہ ہے. لیکن یزید کو آپ دیکھیے فاتح اپنے طور پہ اپنے زوم فاسد میں اپنی کھوٹی عقل میں وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ جیت چکا ہے، لیکن اس کی حالت کی ہوئی کہ ایک تو آپ کو مسلمانوں میں آج یزید نام نہیں ملے گا. دوسری بات سلمان بھائی، خود اس ہی کی اولاد نے، آنے والی اولادوں نے اس کے اقدام کو اور اس کے نام کو قبول نہیں کیا، پہچان کے لیے اس کو اپنے ساتھ جو ہے وہ نہیں اپنایا. میں مہروز بھائی یہاں دوسری بات بھی عرض کرتا چلا ہوں، جس طرح امام حسین کا نام یہ حق کا استعارہ ہے، ویسے ہی یزید پلید کا جو نام ہے یہ باطل کے لیے استعارہ ہے. کہ یہ بھی دیکھیں نا کردار کی ایک بات ہے. بر اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں عافیت عطا فرمائے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو نام دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ کے کان میں اذان دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو گھٹی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے عقیقے کا جانور قربان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر 7ویں دن جو ہے یہ آپ کا سر مبارک جو ہے وہ اس کو منڈا کر کے بالوں کے برابر چاندی صدقہ کرنے کا حکم حضور نے سیدہ مخدومہ کائنات کو جو ہے وہ عطا فرمایا کہ یہ کیا جائے. اور یہی بہتر ہے کہ بچے کے بال جو ہے یہ 7ویں دن یہ اتار لیے جائیں اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کے وزن کے برابر چاندی جو ہے یہ صدقہ کی جائے. کیا کمال شفقت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت امام حسین پر. اور پھر آپ دیکھیں انہی شفقتوں کا فیضان آگے ہمیں نظر آتا ہے. جس طرح مہروز بھائی نے فرمایا کہ آپ نے استقامت کا جو انداز اختیار کیا یہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے. میں یہاں ایک عنوان آج کے گفتگو کے تناظر کے اعتبار سے اور آج کے یوں بولیں کہ معاشرے کے مختلف پہلوؤں کے اعتبار سے مہروز بھائی میں ضرور لینا چاہوں گا. آج شاید ہمارے پاس وہ صورت نہیں ہے مقابلے کی یا استقامت کی جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے خوب اپنائی کہ آپ کو جان بھی قربان کرنی پڑے، بچے بھی جو ہے وہ قربان کرنے پڑے، خاندان بھی جو ہے وہ داؤ پر لگ رہا ہو. اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن
ایک گھڑی ضرور آتی ہے کسی نہ کسی کی زندگی میں کہ اس وقت اس کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ حق کے ساتھ ہے یا وہ باطل کے ساتھ ہے. جیسے مثال کے طور پر فائنینشیل کرائسس. آج آپ دیکھیں میروز بھائی بات کریں, جی یہ ہاٹ ایشو ہے, بالکل ہر کسی کا ہے, ہر کسی کا فائنینشیل کرائسس ہے, اور یوں بولیں کہ ایک معاشی ناہمواری جو ہے یہ اپنے عروج پر ہے. یہاں پر انسان کے پاس ایک کردار کھڑا ہے, ایک حلال کا کردار ہے, ایک حرام کا کردار ہے, مجھے کہنے دیجئے ایک حسین کا کردار ہے اور ایک یزید کا کردار ہے. ہم اس موقع کے اوپر جو جس کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے, ایز اے انڈیویجول کرنا پڑ رہا ہے, اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت رکھنے والا ہونے کے اعتبار سے اگر ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو ہمارا ہاتھ کہاں جا رہا ہے؟ حلال پہ جا رہا ہے یا حرام پہ جا رہا ہے؟ خالد بھائی. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بندہ بعض اوقات کمپرومائز کر جاتا ہے کہ یار بچوں کی ضروریات ہیں, گھر کی ضروریات ہیں, اور جو ہے نا وہ پھر حلال حرام کی تمیز کیے بغیر مال کے حصول کی کوشش کرتا ہے. بہت سارے ایسے ہوتے ہیں, لیکن ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا. جس طرح آپ نے بہت پیاری بات کہی کہ اگرچہ وہ صورتحال تو نہیں ہے, لیکن جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مقصد تھا وہ ہمارے سامنے موجود ہے. جو بھی مہروز بھائی بھی فرما رہے تھے کہ ظاہری طور پہ اگرچہ یزیدی خوشیاں منا رہے تھے کہ ہم جیت گئے, لیکن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقصد تھا وہ مقصد جیت گیا تھا, اور وہ مقصد آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے. جس کی آپ نے ایک صورت یہ فائنینشلی بیان کی ہے کہ عموماً ایسا ہوتا ہے, رشوت ہے, سود ہے, دیگر چوری ڈاکے, دیگر حرام جو ذرائع ہیں, تو بندہ غصب ہے, قبضہ ہے, لوٹ کھسوٹ ہے, پیسے لے کر جو ہے وہ کھا جانا ہے, لوگوں سے کاروبار کے نام پر لے کر پھر بعد میں غائب ہو جانا ہے, اور طرح طرح کے آپ دیکھیں. اللہ بچا کے رکھے, ہمیں نہ ہی پتہ چلے. لیکن آپ دیکھیں کہ آپ میدان میں آئیں تو آپ کو فراڈ کے طریقے ایسے ملیں گے. الیاذ باللہ. میروز بھائی میں آپ کو ایک اور بتاؤں, لوہا ڈھالنے والے لوگ, جی لوہا ڈھالنے والے کیسے ڈالتے ہیں؟ یہ اس کے لیے ایک بھٹی ہوتی ہے, اس کو فرنس کہتے ہیں اس کو. جی مہروز بھائی تو سنار بھی ہیں ماشاءاللہ, اس پر بھی ان کا کافی ایک تجربہ بھی ہے, معلومات بھی ہے. تو مہروز بھائی سے مجھے یہ بات پتہ چلی تھی کہ سونا جو ہے وہ 1000 ڈگری سینٹی گریڈ پر جا کر یہ پگھل جاتا ہے, پانی ہو جاتا ہے. تو بہرحال لوہا بھی ہے, ایک وقت آتا ہے کہ یہ بھی پگھل کے مہروز بھائی پانی ہو جاتا ہے. مہروز بھائی ان لوگوں کا میں ایک مرتبہ کسی ایسی ہی وہ یوں بولیں جو تھی وہاں بٹی چلا گیا, بھٹی جہاں لگی ہوئی تھی, لوہا ڈھال رہے تھے, ادھر میں چلا گیا. میں دیکھ کر حیران ہو گیا. یہ میں آپ کو کافی پرانی بات بتا رہا ہوں, اس وقت تو میں مطلب شاید جامعہ دنیا میں بھی نہیں تھا, بہت پرانی بات بتا رہا ہوں. یا بہرحال تو تھا کیا مہروز بھائی, انہوں نے زمین میں ایک خاص طرح کے وہ کیا تھے, گھی کے ڈبے جو ہے وہ گاڑے ہوئے تھے 5-5 کلو کے, اور اس کو بڑی ایک ٹیکنیک کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ رکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور ان گھی کے ڈبوں میں مہروز بھائی انہوں نے جو ہے وہ برادہ ہوتا ہے نا اس کا, پتھر کا, جی یہ ایک خاص طرح کا وہ ہوتا ہے, جب لوہا گھستے ہیں ایک خاص طریقے کے ساتھ تو وہ اس سے وہ نکلتا ہے. اس کا بھی مجھے پتا تھا, وہ اس میں بھرا ہوا ہے, ان 5-5 کلو کے گھی کے ڈبوں میں, خالی گھی کے ڈبے جو تھے, خالی گھی کے ڈبے ہیں, اور ان کے اندر وہ جو برادہ ہے وہ کیا ہے, وہ بھرا ہوا ہے. اچھا گھی تو اس میں 5 کلو آئے گا, لیکن وہ برادہ وزنی تھا, وزنی اور زیادہ آئے گا. تو مہروز بھائی وہ کیا تھا, وہ کیا کرتے تھے, وہ لوہا وہ پگھال رہے, پگھالنے کے بعد وہ ڈبہ انہوں نے زمین میں ویسے اس کو فٹ کیا ہوا ہے, اور وہ لوہا وہ جو پانی بن گیا وہ کیا کر رہے ہیں, اس کے اوپر گرا رہے ہیں. تو اب وہ کیا ہوتا تھا کہ وہ لوہا اس کو سمیٹ لیتا تھا. اب وہ کیا ہے, بڑا بھاری بھرکم جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے وہ, اور اب وہ کیا تھا, وہ آگے جا کے کہیں پر وہ بکنا ہی تھا لوہے کے بھاؤ میں. یعنی آپ دیکھیں کہ جو پتھر اور لوہے کا برادہ جو ہے, پتھر کا برادہ
یہ کس بھاؤ میں بیچا جا رہا ہے؟ لوہے کے بھاؤ میں بیچا جا رہا ہے، اور کمال طریقے سے یہ کر کے ایک یوں بولیں کہ دھوکے کی صورت بنا کے ایک پلاننگ کر کے کر رہے ہیں. تو اتنا جب لگا ہی رہے ہیں کر رہے ہیں تو اس کو حلال طریقے سے اس کی کوئی اور چیز بنا کے بیچتے تو شاید کوئی فائدہ زیادہ ہوتا یا فائدہ کم بھی ہوتا، برکت کم از کم ضرور ہوتی. یہ حال اور یہ ہر کاروبار میں اسی طرح تقریباً صورتحال ہو چکی ہے. یعنی اللہ ماشاء اللہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ کہیں اگر اس میں 2 نمبری ہو سکتی ہے تو کی جائے. اور ان دنوں کے اندر مطلب ایک چوٹ کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم ایک بڑے حسینی بنے ہوتے ہیں، اور اگر اپنے کاروبار میں اگر دیکھ لیں تو سارا سال جو کردار ہوتا ہے وہ یزیدیت والا ہوتا ہے. تو یہ ملاوٹ کا عنصر جو ہے نا تقریباً ہر کاروبار میں، اور دھوکے کا عنصر جو ہے نہیں بھی ہے بعض جگہ، لیکن اکثریت جو ہے اور جھوٹ، اور اس کو تو کاروبار ناپ تول میں دیکھیں آپ حصہ سلمان سمجھتے ہیں. بھائی اس میں جو ہے نا خالد بھائی اگر غور کریں نا ہم، تو ہمارے مقاصد کیا ہیں؟ پہلی بات ہمارا مقصد ہے کیا؟ دوسری بات یہ کہ ہم نے اسباب کو نا سب کچھ سمجھ لیا جی، اور خالی کے اسباب سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے. کسی بھی چیز سے فائدہ حاصل کرنا ہے نا، اس چیز میں فائدہ رکھا ہی رب کائنات نے ہے بے شک یقیناً. تو اگر ہم رب تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس سے بہتر ملے گا جو ہم سوچ رہے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذرا میں اگر اسے کنیکٹ کروں واقعہ کربلا کے تناظر میں سلمان بھائی، تو دیکھیے واقعہ کربلا ایک ابتلا ہے، ایک آزمائش ہے، اس سے تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہے تو آزمائش. اچھا یہ آزمائش ایسی نہیں ہے کہ اچانک سے آ گئی جی، بلکہ اگر آپ دیکھیے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی خبر دے دی تھی جی، اور صحابہ و اہل بیت میں یہ خبر معروف تھی. جی. اچھا خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جانتے تھے، اور ان کے کربلا جانے کی ایک حکمت یہی بیان ہوئی کہ یہ سارا معاملہ ہونا ہی تھا. تو تمام تر وجوہات کے باوجود جو امام حسین نہیں رکے، تو ایک وجہ یہ تھی کہ آپ جانتے تھے کہ یہ ہونا ہے، تو پھر رکتے کیسے؟ تو یہاں پہ آپ ایک چیز نوٹ کیجئے گا کہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ و اہل بیت اور خود امام حسین رضی اللہ عنہ، ان میں سے کسی نے واقعہ کربلا کے وقوع سے بچنے کی دعا نہیں کی کہ واقعہ کربلا ہوئی نہ، ایسا نہیں ہوا، بلکہ یہ ذہنی طور پہ تیار تھے. اور میں اس کو آسان کروں، کیوں تیار تھے؟ کیونکہ ان کے نزدیک جو سب سے اہم ترین بات تھی وہ تھی اللہ پاک کی رضا اور اللہ پاک کی عطا اور اس کی تقدیر پر راضی رہنا. لوگ کہتے ہیں نا بعض اوقات ہوتا ہے یہ اللہ والے تو یوں کر لیتے، بھائی اللہ والوں کے پیش نظر سب سے اہم چیز یہ ہے، سب سے اہم چیز یہ کہ اللہ پاک کس پہ راضی ہے. جیسے کہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے تو ان کو کسی نے اطلاع دی کہ آپ کے بیٹے کا وصال ہو گیا، تو آپ مراقبے کی حالت میں چلے گا، گردن جھکا لی، کچھ دیر بعد چہرہ اٹھایا اور مسکرانے لگے. تو کسی نے پوچھا کہ حضور آپ بیٹے کی خبر ملی، آپ نے گردن جھکا لی اور پھر اٹھائی تو مسکرا رہے ہیں، وجہ کیا؟ فرمایا کہ جب خبر ملی تو مجھے تشویش ہوئی کہ کہیں میرے نفس نے مجھے ورغلایا نہ ہو، کہیں اس میں شکوہ شکایت تو پیدا نہیں ہوا کہ جان تو اسی نے دی تھی نا اور اس نے لے لی. تو جب میں نے دیکھا، غور کیا، تو الحمدللہ میں نے اپنے دل کو مطمئن پایا اور اللہ کا شکر گزار پایا. تو اس بات پہ میں مسکرایا ہوں. تو وہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ چیٹنگیں کر رہے ہیں مختلف کی، لوہے سونے سے لے کر لوہے تک میں ملاوٹ کر رہے ہیں، اور دوائیوں سے لے کر چائے کی پتی تک میں ملاوٹ کر رہے ہیں، حد تو یہ جوتوں میں ملاوٹ کر رہے ہیں. اب آپ پوچھیں گے کیسے؟ تو اگر تجربہ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو جوتوں میں ملاوٹ کر رہے ہیں. لیدر کہہ کر کیا بیچ رہے ہیں اور اس کا سول کیا بتا رہے ہیں، کیا کچھ نہیں ہو رہا. تو یہ جو ہو رہا ہے سلمان بھائی، اگر ہم اپنے پیش نظر 1 پوائنٹ ایجنڈا بنا لینا اختیار کر لیں، اور وہ یہ ہے کہ میرے رب کی جو رضا ہے میں اس میں راضی ہوں، تو ہمارا رب ہمارے لیے ہم سے بہت بہتر جانتا ہے اور بہت بہتر حکمت عملی کے تحت ہمیں چیزیں عطا فرماتا ہے. اور پھر ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھیے سلمان بھائی، کشائش اور زیادتی، اضافہ، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن زندگی کا اطمینان ایک الگ چیز ہے. ہو سکتا ہے کہ بہت سارے عمر کے اس دہلیز پر یا عمر کے اس اسٹیج پر ہوں جب یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ زیادتی اور اضافہ کیا چیز ہے اور سکون اور اطمینان کیا چیز ہے. لیکن آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اور مدنی چینل کے ناظرین میں سے بھی بہت بڑی تعداد جانتی ہے ایسے افراد کو. کیا پتہ ہم میں سے کوئی خود ہی ہو ویسا کہ آج ہے سب کچھ ہے، سب کچھ مل رہا ہے،
لیکن کیا نہیں ہے؟ سکون نہیں، خون کی دولت نہیں۔ دیکھیں امام حسین کے لخت جگر کربلا میں شہید ہو رہے ہیں اور ان کو قلب مطمئن اور نفس مطمئنہ ملا ہوا ہے۔ اور آج ہم اپنی حالت دیکھیں، آج ہم اپنے بچوں کو فجر میں اس لیے نہیں جگا رہے کہ جناب ان کی نیند میں خلل ہوگا۔ سوچئے آج ہم کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کام یوں کر لو، یہ کام یوں کر لو، کیوں؟ ان کے آرام کے خاطر۔ تو حقیقی آرام تو وہ ہے جو قبر و آخرت کا ہوگا، بلکہ دنیا میں بھی جو حقیقی آرام ملنا ہے وہ اللہ پاک کی رضا و خوشنودی کے ساتھ ہی حاصل ہونا ہے۔ تو اس چیز کو اگر پیش نظر رکھیں گے نا سلمان بھائی، پھر لطف آئے گا، پھر سرور آئے گا، پھر اطمینان آئے گا، پھر کشادگی آئے گی، پھر برکت آئے گی، پھر حسینیت آئے گی۔ کیا بات ہے، اللہ برکت دے آپ کو۔ یہ حسینی کردار اپنانے کی بھی حاجت ہے، یہ ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم اس کا بیان کرتے رہیں گے۔ کل بھی امام حسن کا ذکر خیر بھی کیا اور آپ کے کردار کی اور آپ کی سیرت کی گوشوں کو بھی بیان کیا۔ آج بھی انشاءاللہ یہ رہے گا، ہم فضائل کا بھی بیان کرتے رہیں گے، ان کا کردار بھی بیان کرتے رہیں گے، اور اپنے لیے جو سیکھنے کے مدنی پھول ہیں ان کو بیان بھی کرتے رہیں گے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ میں یہاں بعض اوقات ایک بات کہنا چاہوں گا میں یہاں پہ، کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ الفاظ کہہ کر کے گزر جاتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک صورتحال یہ بندے پر سے گزرتی ہے۔ میں یہیں پر بیٹھے دو افراد کا جن کا مجھے پتا ہے، میں وہ ایک بات کرتا ہوں۔ مہروز بھائی ہیں ہمارے، بڑے پیارے آدمی ہیں، بالکل، لیکن ان کا اپنی اولاد کے ساتھ محبت کا جو ایک معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے بیٹے شہروز کو آپ سب وہ کینولا لگوانا تھا۔ پنجابی میں اس کو برنولا بھی کہتے ہیں، پینڈو جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے اس پہ حساب میں دوبارہ تو کوئی لفظ کینولا ہے اس کے لیے بولا جاتا ہے کہ بھئی اس کو آپ لگا لیں، تو پھر اس میں ڈرپ وغیرہ بھی لگتی ہے، انجیکشن بھی لگتے ہیں بچے کو بار بار، اگر میڈیکیشن اس کی اس طرح کی کرنی ہو، ڈرپ وغیرہ لگانی ہو تو وہ لگاتے ہیں، بچوں کو بھی لگاتے ہیں، بڑوں کو بھی لگاتے ہیں۔ تو مہروز بھائی نے ایک وقت پر ہمیں یہ بات بتائی کہ میں اپنے بیٹے کو وہ کینولا نہیں لگوا سکا، میں نے کسی اور کو بھیجا، یار آپ جاؤ اور آپ جا کے نا اس کا وہ کر لو۔ اور کیا تھا اس میں سے ایک وہ انہوں نے وہ کینولا لگانا تھا اور ساتھ میں ایک سرنج خون کی نکالنی تھی، اور پھر مجھے بھی تجربہ ہوا آپ صاحب، اللہ اکبر، اور میں بھی یہ سوچنے پر مجبور ہوا کہ آج جب بچہ تکلیف میں ہوتا ہے نا آپ صاحب، تو اس بچے سے زیادہ تکلیف جو ہے نا وہ اس کے باپ کو یا اس کی ماں کو ہو رہی ہوتی ہے۔ بالکل ایسی یہ دیکھی بھالی بات ہے۔ میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ اللہ کرے آپ پر یہ وقت آئے، کبھی کسی پر نہ آئے اس طرح کا، میں تو یہ دعا گو ہوں اللہ آپ کو اس سچویشن میں نہ لائے، لیکن کچھ کیفیات وہ ہیں کہ جن کو آپ الفاظ کا جامہ نہیں پہنا سکتے۔ میں الفاظ میں وہ جو اولاد آپ کی ایک پریشان ہے، بیمار ہے، سخت بیمار ہے، اس وقت کی یا زندگی موت کی کشمکش میں ہے، اس وقت کی جو والدین کی کیفیت ہوتی ہے اس کو آپ الفاظ میں ڈھال کر نہیں بتا سکتے۔ اس سارے سینیریو کو دیکھتے ہوئے میرے ذہن میں عدنان بھائی، خالد بھائی، یہ بات ہے، میں یار آج ہمارا بچہ بیمار ہے اور ہمارا یہ حال ہے، تو امام حسین نے تو دین کی خاطر اپنی اولاد پر ظلم ہوتے ہوئے بھی دیکھا، اور جو ہے وہ آسائش بھی ہے۔ آپ دیکھیں بعض کا عدنان بھائی آپ کے بھی موقع آیا ہوگا، ناظرین مدنی چینل کے ناظرین پر موقع بہت دفعہ آیا ہوگا کہ آپ نے لقمہ بنایا اپنے کھانے کے لیے، اور آپ وہ کیا کرتے ہیں، لقمہ بناتے ہیں، کھانا چاہتے ہیں، آپ کو بہت اچھا لگتا ہے، کھانا سالن بھی اچھا لگتا ہے، اور آپ کھانا چاہ رہے ہیں اور آپ کو حاجت بھی ہے، دل بھی کر رہا ہے، لیکن آپ کو بچہ آ گیا، اس نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور وہ لقمہ اس نے اپنے منہ میں ڈال دیا، تو آپ خوش ہو کے اس کو یوں دے دیتے ہیں۔ اور وہ اگر کسی بات پہ جو ہے وہ تکلیف میں ہے، وہ رو رہا ہے۔ آج بھی خالد بھائی ہم آتے جاتے سن کے آئے ہیں، یہ اس کا رونا، بچے کا رونا جو ہے وہ بڑے کو کیا کر رہا ہے، دل میں ملال پیدا کر رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں حالات کی سختی کا اندازہ لگائیں، امام حسین کے لیے کتنا یہ کڑا وقت تھا کہ آپ کی اولاد بھی
جو ہے وہ بھوک پیاس برداشت کر رہی ہے، لیکن یہ حق پر جو ہے وہ قائم رہے اور حق سے پیچھے یہ نہیں ہٹے، میں قربان جاؤں، یہ ہمیں سکھا کر کے گئے ہیں کہ ہم چند پیسے جو ہے وہ کم ہونے کی وجہ سے ہم حلال چھوڑ کر، حق چھوڑ کر ہم باطل کی طرف جو ہے چلے جاتے ہیں۔ ہم اپنا تھوڑا سا مفاد دیکھتے ہوئے تھوڑا سا کرنے کے لیے بعض کا زیادہ نہیں ہو رہا ہوتا، زمین ہے دوسرے کی زمین میں 4-5 فٹ اس کی زمین جو ہے وہ قابو کر لیں گے، گھر بنا رہے ہیں خالد بھائی، ہاں جی بالکل ایسا گھر بنا رہے ہیں تو کیا کریں گے، 7 والوں کے پلاٹ میں سے بھی کوئی 4-4 فٹ جو ہے وہ جگہ اندر لے لیں گے۔ عمران بھائی 4 فٹ تو آپ بہت فرما رہے ہیں، ایسے جو ہے نا ایک اینٹ کی جگہ یوں سرکا کے نا اس کو بھی اندر جو ہے وہ اپنے اس میں لینے کو یعنی برا نہیں سمجھتے لوگ، شاید اس پہ لڑائیاں کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لڑنے مرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں ایک اینٹ کی جگہ کے لیے جو ہے نا۔ توبہ یا اللہ، یہ ہم اپنے آپ کا بھی جائزہ لیں، مقصد جو ہے نا وہ ہم اس کو بھول جاتے ہیں، بس ظاہری اسباب پہ جو ہے نا وہ کہ دنیا میں جو ہے نا ایک دفعہ یہ ہو جائے، ایسا ہو جائے، اتنا مل جائے، میرا گھر مطلب جیسے پلاٹ ہے تھوڑا بڑا ہو جائے، یہ جگہ جو ہے نا مجھے آ جائے، تو حالانکہ ہمیں تو شبے کے مال سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے کہ شبہات سے بچا جائے، ہم تو یقینی طور پہ دوسرے کی چیز اپنے کھاتے میں ڈال لیتے ہیں۔ اللہ بچائے۔ اللہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا جو مبارک انداز ہے سلمان بھی، یہ وہ حضرات تھے جن کے پیش نظر شریعت ہر وقت رہتی تھی، اور ان کا جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معاملہ ہے وہ آپ دیکھیے میدان کربلا میں آپ اپنے اصحاب سے فرماتے ہیں حالانکہ اس وقت میں فوج کی زیادتی وہ مقصود ہے، لوگ زیادہ ہوں ساتھ دینے والے، یہ یوں کہہ لیں کہ ایک ظاہری اسباب کو دیکھا جائے، ادھر نہ تو لڑنے والی فوج ہے اور نہ اس طرح کے جو ہے وہ جنگجو ہیں، بلکہ یہ تو ایک قافلہ تھا جو کوفے والوں کے بلانے پر جو ہے وہاں جا رہے تھے، نہ کہ جنگ کے لیے کوئی تیاری کر کے جا رہے تھے، لیکن ایسے میں بھی وہ صورتحال پیش آ گئی، یوں کہہ لیں جنگ ان پر مسلط کر دی گئی، تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے اصحاب سے فرماتے ہیں خبردار میرے ساتھ ایسا بندہ شریک نہ ہو جس نے کسی کا قرض ادا کرنا، فرماتے اگر کوئی ایسا ہے تو واپس لوٹ جائے، قرض ادا کر کے آئے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ نہیں کہ ٹھیک ہے جی آ رہا ہے تو صحیح ہے، نہیں، آپ کے پیش نظر شریعت تھی، نبی پاک علیہ السلام کا دین تھا، اور یہی وہ پیغام میدان کربلا میں دے کر گئے ہیں کہ ہمارے پیش نظر یہاں حالانکہ مجھے ایک ایک بندے کی ضرورت، یوں کہہ لیں کہ بڑھ جائے تو کیا بات ہے، یزیدیوں پر جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے وہ علم جہاد جو بلند ہوا ہے اس کے اندر معاون و مددگاروں کی ضرورت ہے، لیکن پاس شریعت کا ہے کہ اگر قرض دار ہے، مقروض ہے، کسی کا ادا کرنا ہے، ورنہ میرے ساتھ نہ آئے، واپس جائے اپنا قرض ادا کرے پہلے۔ یہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا مبارک انداز ہے۔ پھر تسلیم اور رضا جو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت میں یہاں پایا جاتا ہے، اللہ اکبر، یہ پہلے سے بھی ان کی سیرت طیبہ اسی سے عبارت ہے، کیونکہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے، اپنے گھر میں انہوں نے تسلیم و رضا کا معاملہ دیکھا، ورنہ کربلا اور یہ اس طرح کے آنے والے مارکے یا یہ جو آزمائش والا معاملہ تھا، یہ اگر اللہ کریم کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں، مانگیں، سوال کریں تو یہ وہ ہیں ان کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقے میں مصائب کو دور فرماتا ہے، ان کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی مشکلات کو حل فرما دیتا، دور کر دیتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ایک مشکل میرے لیے مشکل ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ مشکل ہر بندے کے لیے مشکل ہو، اعصاب ہر ایک کے ایک جیسے نہیں ہوتے، برداشت ہر ایک کی ایک جیسی نہیں ہوتی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی تھوڑے سے بخار کی وجہ سے وہ یوں کہہ لیں صاحب فراش ہو جاتا ہے، برداشت نہیں کر پاتا، اور بعض لوگ ہم معاشرے میں ایسے بھی دیکھتے ہیں کہ بخار کیا، نزلہ زکام بھی ہے، بخار بھی ہے، دیگر اور بھی بیماریاں، لیکن وہ اس کو اس انداز میں نہیں لے رہا ہوتا۔ تو واقعہ کربلا ہمیں یوں لگتا ہے، ایک ہے ہماری حیثیت، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ظلم و زیادتی کیا گیا، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن جو مقام ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ہاتھ اٹھاتے سب کچھ ہو جاتا، پانی کیا چیز ہے، آپ نے جب یوں کہہ لیں کہ یہ وہ ہے کہ اللہ تبارک کے لیے جنت سے کھانے آ جاتے ہیں، بالکل جنت سے اللہ تبارک تعالیٰ اہتمام فرماتا ہے، لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ وہ جو آپ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جملہ آپ فرماتے ہیں، کیا ہے، علمہ بحالی حسبی ان سوالی، علمہ بحالی، علمہ بحالی، حسبی ان سوالی،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس کیفیت کو، میری اس حالت کو جانتا ہے. تو اب تسلیم و رضا کا جو معاملہ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کا، وہ بھی جدا جدا ہے. وہ اس بات پر مطمئن ہے کہ میرا رب اس حالت میں مجھے دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے، وہ جو چاہے میں اس پر راضی ہوں. جب سیدنا ایمان، اور پھر یہ وہ کیفیت ہے کہ جو بندے کو اطمینان اور سکون دیتی ہے. آپ دیکھیں پورے کے پورے واقعہ کربلا میں ننھے بچے بھی شہید ہو رہے ہیں، نوجوان بھی جا رہے ہیں، عزیز و اقارب بھی، خود آپ بھی جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ راہ جہاد کے اندر، راہ خدا کے اندر قربان ہونے کے لیے جا رہے ہیں. لیکن مجال ہے کہ کبھی قدم یوں ایسے ڈگمگایا بھی ہو کہ ٹھہر جاؤں، رک جاؤں نا، قدم ڈگمگایا ہو یا زبان پر کوئی لفظ بے صبری یا شکوے والا آیا ہو. بالکل بالکل. ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے. حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی کہ یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے. اور جب کسی نے وطن پوچھا تو حضرت نے یہ فرمایا، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے. اور دوائے درد سیاں پنج تن کے در سے ملتی ہے، دوائے درد سیاں پنج تن کے در سے ملتی ہے. زمانے میں یہی مشہور ہے دار الشفا والے، زمانے میں یہی مشہور ہے دار الشفا والے. اور حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے، کیونکہ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے. اللہ ان کا یہ تسلیم و رضا کا صدقہ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، کوئی ہم بھی راضی ہو جائیں، ہم بھی بولیں جو حضرت نظام پاک نے کہا اللہ اکبر. آپ دیکھیں نا اہل بیت اطہار کے خاندان سے جس نے فیضان پایا ہے، پھر اس نے صبر و رضا کو ہی اپنایا ہے. سبحان اللہ. حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی نگاہ ناز سے، فیض سے جس نے نگاہ پایا ہے، آپ دیکھیں اوپر سادات کی تربیت چلتی آ رہی ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دیکھیں یہ سادات کی حضرت نظام پاک خود جو ہے وہ سادات کے گھرانے سے. اللہ اکبر. آپ دیکھیں حضرت سید محمد بخاری، یہ نام ہے حضرت نظام پاک رحمت اللہ علیہ کا. تو حضرت محبوب الہی نے کہا چون درد بلا تست بر جانم بادا، اے میرے کریم اگر یہ مجھے جو تکلیف ہو رہی ہے اگر یہ تیری طرف سے ہے، تیری رضا اس میں ہے، تو بس یہ پھر تکلیف یہ ہوتی رہے. اللہ اکبر. کیا مقام ہے. واہ. اللہ ہمیں یہ جو اچھے انداز ہیں اللہ ہمیں بھی زندگی میں عطا فرمائے. ہماری زبان پر جو ہے وہ شکوے آتے ہیں، کیا کچھ نہیں کھاتے ہم. کبھی اپنی خوراک کا حساب لگائیں، اور جو اہل اللہ نے جو ہے وہ کھانے کھائے ہیں کبھی تھوڑا ان کو بھی آپ جو ہے ان پہ بھی نظر فرمائیں، تو پتہ چل جائے گا کہ ہم کیا کھا رہے ہیں، کیا کچھ نہیں کھا رہے، اور زبان سے کیا شکوے نکال رہے ہیں اور کیا الفاظ نکال رہے ہیں، اور وہ جو ہے وہ سوکھی روٹی کھا رہے ہیں. وہ ایک شعر ہے مرتبے کے اعتبار سے، جیسے ابھی عدنان بھائی فرما رہے تھے، مرتبے کے اعتبار سے اور ایک اعصاب کے اعتبار سے مختلف انداز ہوتے ہیں. اب کوئی جیسے آپ نے خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات بیان کی کہ اگر یہ پریشانی، یہ مصیبت، یہ بیماری رب کی طرف سے ہے تو پھر بیماری اسی طرح سے رہے.
تو یہ ان کا مقام ہے. ہم عمومی ہر مسلمان اگر اسی طرح ہی ہوگا کہ میرا بچہ بیمار ہے، اگر رب کی طرف سے ٹھیک ہے بیمار ہی پڑا رہے، تو یہ پھر نہیں ہوگا. اس میں یہ تو ہم اس پوائنٹ پہ آ رہے ہیں. میں کلیئرٹی کر دوں تاکہ کسی کو کوئی کسی قسم کا کوئی بہام نہ رہے. میں جس پوائنٹ پر آ رہا ہوں، جس پر ساری گفتگو کر رہا ہوں، بہت اچھا کیا آپ نے اس کو لے لیا، وہ یہ ہے کہ اپنی زبان پر کوئی شکر کا کلمہ تو لے کر کے آئیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. شکوے سے تو اپنے آپ کو بچائیں، تسلیم و رضا پہ، تسلیم و رضا پہ اپنے آپ کو جو ہے وہ لے کر آئیں. اللہ سے عافیت کا سوال کریں. ہم اللہ پاک سے عافیت کا سوال کریں گے. اس سے بچہ کو بیمار ہے تو اس کی شفا کی دعا کریں گے. لیکن جو پوائنٹ ہے میرا خالد بھائی وہ یہ ہے کہ اپنی زبان پر شکوہ و شکایت اور بے صبری اور ایک عجیب سی کیفیت مطلب یہ نہ بنائیں. یہ اس پر ہم آ رہے ہیں اور یہی بات کر رہے ہیں. اور اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں عافیت عطا فرمائے اور ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے. اس میں یہ ہے نا کہ اس بات کا ایک مقصد یہ خالد بھائی جی کہ جو چیز آپ کھا رہے ہیں نا اس کا ذائقہ تو محسوس کریں. ہاں جی، سمجھ رہے ہیں؟ بعض اوقات ذائقہ بگڑ جاتا ہے. ہے جب ذائقہ بگڑ جاتا ہے نا، ذائقہ بگڑتا ہے منہ کا، اور بندہ جو ہے نا باتیں سناتا ہے پکانے والے کو، تو پکانے والے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ اس کے منہ کا تو ذائقہ بگڑا ہی ہے، دماغ بھی خراب ہو گیا. اللہ رحمت تو فرمائے. ان جملوں سے بچنے کے لیے اپنی طبیعت کو درست کیا جائے. اور جیسے یہ ہماری ایک فزیکل جو زبان ہے، یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے نعمت رکھی ہے کہ یہ کھانے پینے کی چیزوں کا مطلب چیزوں کا ذائقہ بتاتی ہے. یہ زبان ذائقہ بتاتی ہے، ناک جو ہے سونگھنے کی اس میں رکھی ہے. تو ہم اس بات کو محسوس کریں کہ اللہ پاک کی رضا ہی میں بہتری ہے. بے شک اس کو پانے کی کوشش کریں. ہم اصل میں جس بات کو آج یہ سلمان بھائی نے کچھ ایکسپلین کیا، کچھ میں اس میں ایڈ کر رہا ہوں کہ محرم الحرام ہے، عشرہ چل رہا ہے، اور آج جیسے پاکستان میں 9 تاریخ، کل 10 تاریخ ہے. ایک ہماری محبتوں کے جو جذبات ہیں وہ بہت بڑھے ہوئے ہوتے ہیں، الحمدللہ بڑے ہوتے ہیں. اللہ کی بڑی رحمت ہے، ہمارے بڑوں نے ہماری تربیت ایسے کی ہے کہ ہم اہل بیت اطہار ہوں، صحابہ کرام ہوں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول سے جس کو بھی نسبت ہم اپنے دل میں اس کی محبت، اس کی الفت، اس کا ادب پاتے ہیں. تو اس محبت، اس الفت کا یقیناً صلہ دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں ملے گا. محض محبت کا صلہ ملے گا، محض محبت کا. لیکن اس محبت میں جب عمل کا، تقوی کا، رضا کا تڑکا لگ جائے نا، تو پھر اس کی بات ہی کچھ اور ہو جاتی ہے. تو آج جو ہماری زندگیوں میں سلمان بھائی بے سکونی ہے، میں سمجھتا ہوں اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہماری مینٹلٹی ہے، ہماری سائیکولوجیکل سائنس ہے. اور وہ وجہ یہ ہے کہ ہم کسی چیز پہ راضی نہیں، کسی چیز پہ راضی نہیں ہیں. تو ہم اپنے آپ کو راضی کریں اور اس بات کو ایڈمٹ کریں. خالد بھائی دیکھیں، اس وقت جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں تقریباً ہم چاروں، تو ہم اب اس اسٹیج پر ہیں کہ جب ایک اسکول لائف تھی، مدرسے کی، جامعہ کی، کالج کی، یونیورسٹی کی لائف تھی. چلے یونیورسٹی تو میں ذرا اوپر چلا گیا، کالج، اسکول تک رہیں. تو ہمارے بڑے ہمیں سمجھاتے تھے، چاہے وہ گھر کے بڑے ہوں، چاہے مدرسہ کے یا اسکول کے بڑے ہوں، اساتذہ ہوں، وہ کہتے تھے بیٹا چھٹی نہیں کرنا. اچھا مجھے یاد ہے ہمارے ایک استاد صاحب فرماتے تھے کہ بیٹا بچوں میں نا، اسٹوڈنٹس میں مختلف صلاحیتیں ہوتی ہیں، لیکن ایک بات بہت اہم ہے کامیابی کے لیے، اور وہ ہے چھٹی نہ کی جائے. یعنی انہوں نے یہ بات بیان کی تھی کہ بعض اوقات ذہین طالب علم چھٹیاں کرنے کی وجہ سے ناکام ہو جاتا ہے، بالکل. اور بعض اوقات جو ذہین نہیں ہوتا وہ اپنی پنچولیٹی کی وجہ سے آگے بڑھ جاتا ہے یا کامیاب ہو جاتا ہے. تو ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں نا، تو ہم آج اس اسٹیج پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہماری پچھلی زندگی کے بہت سارے وہ اسباق جو ہمیں اس وقت سمجھ نہیں آتے تھے. سلمان بھائی اس وقت سمجھ نہیں آتے تھے، کیا یار کبھی چھٹی نہیں کرنے دیتے. جب بولو چھٹی کا تو کہا جاتا اچھا آج تو جاؤ، تو کل کی تو کل دکھیں گے، کل بھی یہی کہیں گے آج جاؤ. تو آج جب ہمارے بچے ہیں، آج جب ہم اس سچویشن سے نکل آئے اور ایک سیکنڈ اسٹیپ میں داخل ہو چکے، تو آج ہم سوچتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ہمارے بڑے صحیح کہتے تھے. تو ایسے ہی اللہ کی باتیں کہ میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ مخلوق کی باتوں کو خالق کی باتوں سے کیا تعلق، لیکن سمجھانے کے لیے کہ آج ہمیں بہت سارے احکامات الہی یا یوں کہہ لیجیے حکمت الہی ہمیں معلوم نہیں ہوتی. بالکل. اور سلمان میں ہم دیواروں میں ٹکر مار رہے ہوتے اور اپنا ہی سر اپنے ہی آپ سے زخمی کر رہے ہوتے. تو اچھے بچے وہ ہیں کہ جو بڑوں کا کہنا مان لیتے ہیں. تو اچھا مسلمان، اچھا انسان وہ ہے جو خالق کا کہا مانے اور اس کی رضا میں راضی ہو جائے. دیکھیں والدین اور رب کا جو تعلق ہے بندے سے یا اولاد سے، وہ تو بہت بڑا ہے،
وہ بہت بڑا ہے. میں مدنی چینل کے ناظرین یہاں منچ پہ بیٹھ کے بات کرتا ہوں، اور کیونکہ سیدھی سی بات ہے کہ مدنی چینل کا مقصد کیا ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد، اتفاق، محبت، مودت، تعلق، اخلاق اور اللہ اس کے رسول سے جو ہماری ایک بائنڈنگ ہے اس میں اضافہ ہو نا. تو اس کو اب ہم بالکل نیچرلی لیتے ہیں. آپ یقین کریں اگر اس وقت اس لمحے سلمان بھائی مجھ سے بولیں مہروز بھائی آپ اس صوفے سے اٹھ کے نا وہاں جا کے بیٹھ جائیں سامنے، یا آپ مجھے بولیں سلمان بھائی کہ پی سی آر میں جا کے بیٹھ جائیں، یا میں خالد بھائی، میں اپنا عدنان بھائی کو، خالد بھائی کو کوئی بات کہتا ہوں تو میرا حسن ظن ہے کہ یہ بھی میری بات مان لیں گے اور میں بھی ان کی بات مان لوں گا. بالکل ایسا ہی. وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ چیز ریئلائز کر لی ہے کہ اللہ کی رحمت سے ہمارا جو تعلق ہے اس کے اندر کھوٹ نہیں ہے. حالانکہ خالد بھائی آپ سے تو ملاقات ہی کم رہتی ہے، لیکن بات تو ہے نا یہ کہ ہم یہ کیا ریئلائز کر چکے ہیں کہ ان سے، ان افراد سے، ان کو بھی لیں بلکہ اس میں ہمارا جو آپس میں تعلق ہے اس کے اندر کسی قسم کا کھوٹ نہیں ہے. مجھے یقین ہے کہ سلمان بھائی میرا برا نہیں چاہیں گے، مجھے یقین ہے کہ خالد بھائی میرا برا نہیں چاہیں گے. اسی طریقے سے آپ کو بھی میرا حسن ظن ہے کہ یہ یقین ہوگا کہ مہروز بھائی ہمارا برا نہیں چاہیں گے. بالکل ایسا. اچھا سلمان بھائی اور میرے بارے میں تو مطلب یہ ہمارا سینکڑوں بار کا اگر میں کہوں تو تجربہ ہے کہ میں انہیں کسی چیز سے روک دیتا ہوں، کسی چیز سے یہ منع کر دیتے ہیں، اور وہ تو پھر وہ ایک دوستانہ ذرا سا انداز ہوتا ہے کیمرے کے پیچھے، تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھائی بس شرافت سے بات مان لو، ایک بات ہے کہہ دیتے ہیں ہم ایک دوسرے کو، تو وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. اتنی لمبی جو میں بات کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں، ہمارا سلمان بھائی ایک اعتماد، ٹرسٹ ڈیولپ ہو چکا ہے. تو ہمارا اپنے رب پہ جو ٹرسٹ ہے، جو اعتماد ہے، کیا وہ اتنا بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے بھائی، اپنے دوست، اپنے باپ پر جتنا کرتے ہیں، جتنا ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا روڈوں پہ کھڑے ہو کے، میں سنتا ہوں بعض اوقات گزرتے میں بازاروں میں، میرے ابھی بلاتا ہوں اور پھر دوست کو فون کر رہے ہوتا، آ جاؤ یہاں آ جاؤ. دوست پہ اتنا اعتماد ہے، ظلم کرنے کے لیے دوست کو بلا رہا اور دوست پہ اتنا اعتماد. تو خالق پہ اعتماد نہیں ہے تمہارا کہ جب وہ ظلم پہ پکڑ کرے گا، جب وہ ملاوٹ پہ پکڑ کرے گا، یہ پتا ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ کو اتنی رقم دے دوں گا تو پھر اپنا ٹرک بھی نکل جائے گا، ٹرالر بھی نکل جائے گا اور سب کچھ نکل جائے گا، یہ پتا ہے کیوں اس سے سیٹنگ ہوئی ہوئی ہے اتنے میں. لیکن آخرت میں کسی سے سیٹنگ ایسے ہوگی نہیں، ایسی بات. وہاں پہ نہ مال کام آئے گا، نہ خاندان، نہ طاقت، یہ چیزیں کام آئیں گی ہی نہیں. لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی جان کسی کا ذرہ بھر بوجھ نہیں اٹھائے گی. اللہ ہمیں تو ہم اس طرف آئے سلمان بھائی. میں یہ چاہ رہا تھا تھوڑی جو ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے لیے بھی کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے ہماری زبانوں کے قریب، سب سے قریب جو کان ہے وہ ہمارے ہی ہیں جی. تو ہم جو بات کر رہے ہیں اپنے لیے بھی کر رہے ہیں، لیکن ہم غور تو کریں. بعض اوقات تکلیف ہوتی ہے، بہت شدید تکلیف ہوتی ہے. اللہ سلامت رکھے قبلہ امیر اہل سنت کو، اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو ترقیاں عطا فرمائے. اس نے تو بڑے جنگلات سے ہمیں بچا لیا ہے، اس نے تو ہمیں بڑے سیلابوں سے بچا لیا ہے. تو اچھا ماحول ہوگا، اچھے دوست ہوں گے تو وہ ہم کبھی غفلت کا شکار ہوں گے بھی، ہوتا ہے نا کبھی اونگ آ رہی ہوتی ہے تو وہ اچھے دوست، اچھا ماحول کام آ جاتا ہے. مجھے کسی نے ایک تصویر بھیجی سلمان بھائی، بلکہ آپ جانتے ہیں ہمارے مبلغ وسیم مدنی اساسا، انہوں نے مجھے کافی پرانی تصویر بھیجی، ان کے پاس کہیں سے نکلی ہوگی. تو وہ تصویر یوں تھی کہ ہمارے انٹیریئر سندھ میں جو چھوٹی گاڑیاں چلتی نا، چھوٹی والی، اس کی تصویر تھی. وہ پرانی تصویر تھی کافی، کوئی 7 8 9 سال پرانی تصویر. میں اور وسیم بھائی جا رہے تھے تو میں سو گیا ہوں گاڑی میں. آپ کو پتہ ہے میں گاڑی میں سو جاتا تو میں سو گیا. تو میرا جو سر ہے نا وہ وسیم بھائی کے کندھے پر ہے. تو یہ تصویر بھیجی تو اسی طریقے سے دنیا میں جیسے دوست احباب کندھے دے رہے ہوتے ہیں نا، آخرت میں نیکیاں کندھے دیں گی. آخرت میں یہ نیکیاں ہی ہمیں بچائیں گی. آخرت میں بھی یہی ہوگا، اور دنیا میں بھی جو اچھا دوست ہوگا نا وہی کندھا دے گا، اور وہ کندھا جائز کندھا ہوگا. وہ کندھا انشاءاللہ ایسا ہوگا، وہ سہارا ایسا ہوگا جو دنیا میں بھی رسوا ہونے سے بچائے گا سلمان بھائی، اور آخرت میں بھی بچائے گا. اللہ پاک ہمیں ان اہل بیت اطہار کے صدقے میں، صحیح بات ہے کہ اپنی رضا پانے والا بندہ بنا. آمین آمین آمین. ناظرین کی کالز کو شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ امام حسین کی عبادت اور استغفار سے محبت پر ایک روایت بھی آپ کو سناتے ہیں، آپ سن کے جھوم جائیں گے انشاءاللہ. جی کال.
عمر حیات طاہری تاندلیہ والا سے عرض گزار ہوں۔ سلمان بھائی آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاء اللہ بہت ہی پیارا ہے۔ سلمان بھائی میری آپ کے سلسلے میں عرض یہ ہے کہ جب ہم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ جو بہت نمایاں پہلو ہے وہ ان کا مشکلات اور تکلیفوں کا مقابلہ کرنا اور رب کا ہر حال میں شکر ادا کرنا، تو ہمارے اندر یہ وصف کیسے پیدا ہو، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ اور نعت خواں اسلام بھائی سے عرض ہے کہ برائے کرم امام علی مقام کی آج منقبت لازمی سنا دی۔ جی خالد بہروز بھائی نے اس پہ کافی تفصیل سے بات کر دی ہے کہ اصل وہی کہ اپنے رب پہ ٹرسٹ جو ہے کرنا سیکھیں تو پھر مصیبتوں پہ صبر کرنا آسان ہو جائے۔ مرحبا جی کون؟ محمد عمیر رضا عطاری کارکردگی ذمہ دار لاہور ڈویژن سے عرض کر رہا ہوں۔ مدنی چینل کا مقبول پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے دیکھنے کی شرط مل رہی ہے۔ میرا سوال یہ تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے دین اسلام کی خاطر قربانی پیش کی، کاش ہمیں بھی اللہ پاک کے دین اسلام کی خاطر ایک قربانیاں دینے والا جذبہ نصیب فرمائے، یا سیدھے ہمیں کچھ ایسے مدری پھول ارشاد فرمائے کہ کس طرح ہم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی کو گزار سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین، آباد رہیں، خوش رہیں، سلامت رہیں۔ جی عدنان بھائی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کے وہ پہلو کہ جو بالخصوص ہماری زندگی کے اندر اثر انداز ہوتے ہیں، جنہیں ہم لے سکتے ہیں، جیسے آپ نے ابھی ارشاد فرمایا استغفار کے حوالے سے، نمازوں کے حوالے سے، اور ایسے ہی حقوق العباد کے حوالے سے جو میں نے روایت عرض کی ہے، اور آپ کی تلاوت قرآن سے محبت ہے، آپ کا اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو صحابہ کرام علیہ مردوان کی، اہل بیت اطہار کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا، یہ سب کی سب وہ باتیں ہیں کہ جو آپ کی سیرت سے ہمیں درس دیتی ہیں، روشنی فراہم کرتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان کو آہستہ 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 اپنی زندگی کے اندر شامل کریں۔ ایک تو امام حسین رضی اللہ عنہ کی یاد ہوگی، اور دوسرا یہ ہے کہ انشاءاللہ الرحمن ہماری جو کمی ہے وہ بھی دور ہوتی چلی جائے گی، اور آدمی یوں ایک نمونہ بن جائے گی اس کی زندگی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی، آپ کی تعلیمات کا جو ہے وہ عکاس ہوگا وہ بندہ، اس کا زندگی گزارنے کا انداز، تو انشاءاللہ الرحمن آسانی ہوتی چلی جائے گی۔ اور اس کا بہترین ذریعہ جو ہے، جیسے ابھی یہ پروگرام ہے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے امام حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت پر ہے، کل امام حسن رضی اللہ عنہ کی سیرت پر تھا، ایسے ہی شیخ طریقت امیر اہل سنت کے جو مدنی مذاکرے ہیں اس کے اندر الحمدللہ رب العالمین، صحابہ کرام علیہ مردوان، اہل بیت اطہار، ان کی سیرت کا بھی درس ہوتا ہے، اور عملی طور پر، اور پھر بعض اوقات جو کوتاہیاں ہوتی ہیں ان کو بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ کوتاہی ہے، اس کو چھوڑ دیں، درست یہ ہے، اس کو اپنا لیں۔ تو انشاءاللہ الرحمن اچھے ماحول کے ساتھ، بالخصوص دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ الرحمن جو غلطی، کمی، کوتاہی ہے وہ بھی دور ہوتی چلی جائے گی۔ اور ان بزرگان دین بالخصوص سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ ایک جستجو بھی ہونی چاہیے۔ ہم عام طور پر سیدنا امام حسین رضی اللہ، ہر بندہ غور کرے کہ میں امام حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت کے حوالے سے آپ کو کیسے جانتا ہوں۔ 50 سال سے زیادہ عمر مبارک ہے، اور ہم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت طیبہ کو کتنا جانتے ہیں؟ مدینہ طیبہ سے چلے، کوفہ پہنچنے سے پہلے میدان کربلا کے اندر شہید ہو گئے۔ 10 دن کی زندگی، ساری زندگی اسی کو سنتے رہتے ہیں، اسی پر پڑھنے کا تو ذہن ہی نہیں ہوتا۔ اور جو پچھلے جو آپ کے معاملات ہیں اولاد کی تربیت کے حوالے سے دیگر ہے، یا کچھ روایات جو ہے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جو بچپن کے گزرے ہیں آپ کے، خود بھی تو جستجو ہونی چاہیے نا۔ ہمارے رہبر ہیں، ہمارے رہنما ہیں، میرے نبی علیہ السلام کے پیارے نواسے ہیں، حضور سے تربیت پائی ہے، تو آپ کا مبارک انداز زندگی گزارنے کا یہ جو ان ایام سے پہلے کا ہے وہ کیا تھا، اس کے لیے بھی جستجو کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ تاریخ اور سیرت کی کتابیں اس سے ڈھکی ہوئی ہیں، ان سے خاموش ہیں، ایسا نہیں ہے الحمدللہ رب العالمین، سب کچھ ہے، اور یوں کہہ لیں کہ اس پر کتابیں موجود ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی کا جو اسلامک ریسرچ سینٹر ہے المدینۃ العلمیہ، اس میں بھی فیضان حسنین کریمین کی سیرت پر، فیضان حسنین کریمین کے نام سے دونوں اماموں کی سیرت پر کام الحمدللہ رب العالمین جاری ہے۔ تو انشاءاللہ الرحمن ان قریب وہ بھی کتاب جو ہے وہ ہمیں پڑھنے کو ملے گی، لیکن خود بھی جستجو کریں اور سیرت کو اپنا کر، سیکھ کر اپنانے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ بہترین ہوگا۔ اللہ
عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. کال. مجھے ایک کلام کی فرمائش کرنی ہے، مجھے یہ کلام سنا دیں. باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت. مرحبا جی. پیارے پیارے محترم و مکرم حاجی محمد سلمان اتاری مدنی، آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا ہے، اور آج کا موضوع شاہ کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ ارشاد فرمائیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن میں کیسا انداز ہوا کرتا تھا، کوئی پیارا سا واقعہ ہمیں سنا دیں. جزاکم اللہ خیرا. سبحان اللہ، اللہ برکت عطا فرمائے. یہ حضور نے امام حسن و حسین کو اپنا پھول قرار دیا ہے. سبحان اللہ. اور مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ فرمان نبوی کا مطلب یہ ہے کہ حسن و حسین دنیا میں جنت کے پھول ہیں جو مجھے عطا ہوئے ہیں، اور ان کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی ہے. اسی لیے حضور نے انہیں سونگا بھی کرتے تھے. اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے آپ فرماتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ السلام علیکہ یا ابا ریحانتین، اے دو پھولوں کے والد تم پر سلام ہو. سبحان اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. حضرت امام حسن و حسین کی بھی، اور جناب حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بھی. سبحان اللہ، سلسلہ الذہب ہے یہ. ماشاءاللہ، آگے چلتے ہیں. تو ماشاء اللہ سلمان بھائی صلی اللہ کہتے کہتے ہیں کربلا کے موضوع پر جو باتیں ہو رہی ہیں سن کر دین اسلام کے لیے قربانیاں دینے کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے. ایک کلام کی فرمائش کرنی تھی کہ کلام سنا دیں کہ جو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہو. اللہ برکت دے آپ کو. مرحبا جی. پیارے عثمان بھائی، میری بھائیشہ کے یہ کلام سنا دے. میری الفت مدینے سے یوں نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. ماشاءاللہ، مرحبا جی، اللہ برکت دے آپ کو، آباد رہیں. مرحبا. میسیجز کی بھی ایک کڑی ہے، سلسلہ ہے جی، بیک ٹو بیک میسیجز ہیں. ماشاءاللہ. میرے حسین تجھے سلام، یہ سلام سنایا جائے آخر میں، ٹھیک ہے جی. اے حسنین کے نانا، یہ کلام بھی سنائیں. مرحبا جی، کچھ کلام شامل کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میری الفت مدینے سے یوں نگی، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں نگی، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں. میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں. میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. اور عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پیگ جان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پیگ جان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی جس کا پلہ کوئی
لگی ایک ایسا محلہ مدینے میں میری الفت مدینے سے یوں ہی لگی میرے آقا کا روضہ مدینے میں گئے پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو ارے موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے گا کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے کہ اب تیرا جینا مرنا مدینے میں میری الفت مدینے سے یوں ہی لگی میرے آقا کا روضہ مدینے میں گئے باغ جنت کے گئے بغیرے مدغہ خانے اہل بیت باغ جنت کے گئے بغیرے مدغہ خانے اہل بیت تم کو مژدہ نار کا دشمنان اہل بیت تم کو مژدہ نار کا دشمنان اہل بیت کس زبان سے ہو بیان ظاہر ہے عز و شان اہل بیت کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت مدغہ گوئے مصطفیٰ ہے مدغہ خانے اہل بیت مدغہ گوئے مصطفیٰ ہے مدغہ خانے اہل بیت اور ان کی پاکی کا کرتا ہے بیان آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت اور ان کے گھر میں ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں کیونکہ قدر والے جانتے گئے قدر و شان اہل بیت قدر والے جانتے گئے قدر و شان اہل بیت اور خشک ہو جا
تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت، فاطمہ کے حشر کا ہنگامہ برپا، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، اہل بیت لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، کہ یوں کہا کرتے گئے سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے گئے سنی داستان اہل بیت، باغ جنت کے گئے بہرے مدغہ خانے اہل بیت۔ حضرت امام حسین کا ذکر ہم نے کیا ہے الحمدللہ، آئیے نظم میں بھی آپ کو حضرت امام حسین کا ذکر سناتے ہیں، اور حضرت قبلہ جناب محمد میلاد اتاری صاحب کا پڑھا ہوا بہت ہی پیارا حضرت امام حسین کی منقبت کا کلام، آئیے سنیے۔ حسین منی وأنا من الحسین، حسین ابن علی، حسین ابن علی، حسین ابن علی، حسین ابن علی، کیا کیا بیان کروں میں، کیا کیا حسین سے، کیا کیا بیان کروں میں، کیا کیا حسین سے، روشن ہے دین حق کا ستارہ حسین سے، کیا کیا بیان کروں میں، کیا کیا حسین سے، حسین ابن علی، حسین ابن علی، ایمان کی تو بات یہی ہے میرے عزیز، ایمان کی تو بات یہی ہے میرے عزیز، ایمان اپنا ہے تر و تازہ حسین سے، ایمان اپنا ہے تر و تازہ
حسین سے کیا کیا بیان کروں میں کیا کیا حسین سے حسین ابن علی حسین ابن علی الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ کس کو ملی ہے ایسی تعلق کی وسعتیں کس کو ملی ہے ایسی تعلق کی وسعتیں نانا سے ہے حسین تو نانا حسین سے نانا سے ہے حسین تو نانا حسین سے کیا کیا بیان کروں میں کیا کیا حسین سے حسین ابن علی حسین ابن علی سر دے کے سر بلندیاں ملتی ہے دہر میں سر دے کے سر بلندیاں ملتی ہے دہر میں یہ درس بھی زمانے نے پایا حسین سے یہ درس بھی زمانے نے پایا حسین سے کیا کیا بیان کروں میں کیا کیا حسین سے حسین ابن علی حسین ابن علی ایسا نبھایا دنیا کو حیران کر دیا ایسا نبھایا دنیا کو حیران کر دیا سرکار نے لیا تھا جو وعدہ حسین سے سرکار نے لیا تھا جو وعدہ حسین سے کیا کیا بیان کروں میں کیا کیا حسین سے حسین ابن علی حسین ابن علی مولا علی کے لال ہے مولا علی کے لال مولا علی کے لال ہے مولا علی کے لال جو مانگو گے وہ پاؤ گے مولا حسین سے جو مانگو گے وہ پاؤ گے مولا حسین سے کیا کیا بیان کروں میں کیا کیا حسین سے حسین ابن علی حسین ابن علی الحسن والحسین ہما ریحانی من الدنیا ارفق زبان حال سے کہتا ہے ایک جہاں ارفق زبان حال سے کہتا ہے ایک جہاں نکھرا ہے دین اور زیادہ
حسین سے نکھرا ہے دین اور زیادہ حسین سے کیا کیا بیان کروں میں کیا کیا حسین سے حسین ابن علی حسین ابن علی حسین ابن علی حسین ابن علی. کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ. احادیث بھی آپ نے سنی اور کلام بھی سنا ماشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک دوست رکھے اسے جو حسین کو دوست رکھے. حسین سبت ہے اسبات میں سے، سبتم من الاسبات. کیا شان ہے حضرت سیدنا امام حسین کی. سبحان اللہ. یار صاحب نے جو اس کی وہ تشریح کی ہے کہ سبت کہتے کس کو ہیں جی، اس درخت کو کہ جس کی بہت ساری شاخیں ہوں. اور آج آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو ہے کس طرح سے حسینی سید جو ہے وہ پھیلے ہوئے. کوئی آپ جو ہے نا زبان بولنے والے دیکھ لیں، حالانکہ وہ تو خود تو عرب تھے، لیکن عجم کے اندر بھی اگر آپ دیکھ لیں تو ہر علاقے کے اندر، ہر سمجھ لیں کہ زبان کے اندر جو ہے وہ سید پائے جاتے ہیں جی. اور یہ ایک ایسا سبت ہے، ایک ایسا درخت ہے، اسلام کی ایک ایسی مضبوط جڑ ہے، ایک تنا ہے کہ جس کی شاخیں پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ، کیا عظیم شان پائی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حسن و حسین سے جس نے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو ان سے دشمنی کرے گا، جس نے ان سے دشمنی کی، اس نے مجھ سے دشمنی. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ خود کیا فرماتے ہیں کہ جو ہم سے محبت کرے گا وہ اور ہم کل قیامت کے دن ایسے ہوں گے. اللہ. دو انگلیاں ملا کے ارشاد فرمایا، بڑی انگلی اور شہادت کی انگلی، فرمایا کہ وہ اور ہم کل قیامت کے دن ایسے ہوں گے. اور جس کو کل قیامت والے دن ان کا ساتھ مل گیا اس کو گویا کہ ان کے نانا کا ساتھ مل گیا. اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل میرے حوض کوثر پہ سب سے پہلے میرے اہل بیت آئیں گے. تو جب سب سے پہلے یہ آئیں گے اور ان سے محبت کرنے والے یوں ہوں گے، ان کے پیچھے پیچھے ان کے غلام بھی ساتھ آ رہے ہیں. اللہ. اس لیے جو ہے وہ ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت جو ہے وہ اپنانی ہوگی تاکہ ہم آخرت کی بھی کامیابی اپنا سمیٹ سکیں. قدر والے جانتے ہیں کیا قدر و شان اہل بیت. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یقیناً آپ کی ذات پاک سے محبت اور آپ کے گھرانے سے محبت، آپ کی آل اولاد سے محبت، اور یہ وہ چیز ہے کہ جو یقیناً نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ لطف و عنایت حاصل کرنے کا ذریعہ اور سبب ہے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان سے پیار فرماتے. یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو کام نبی پاک علیہ السلام نے کبھی نہیں کیا، خطبے کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا، لیکن سیدنا امام حسن امام حسین وہ ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ان کے لیے، یہ چھوٹے سے مسجد کے اندر آگے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خاطر ممبر انور سے اتر کر اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کو ان کے لیے انہیں اٹھایا. ان کے لیے وہ اہتمام ہے، وہ انصرام ہے، وہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات پاک کا وہ انداز ہے، اور حضور علیہ السلام کا یوں ان کے لیے الفاظ ادا کرنا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی ایک مقام پر فرماتے ہیں، جیسے مشہور حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، اور آگے پھر اور جو ہے دو جگہ اور نبی پاک علیہ السلام نے ان کا نام مبارک ذکر فرمایا. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اگر دیکھا جائے اصول کے اعتبار سے، عربی کے اعتبار، میں ان کے جو معنی و مفہوم ہے وہ اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ حسین منی و آنا منہ ہونا چاہیے تھا، جیسا کہ عربی کے اندر ہوتا ہے، ایک دفعہ نام لے لیا اور اس کے بعد جو ہے وہ ضمیریں لوٹائی جاتی ہیں. لیکن اس ایک حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بار نام لیا، پھر جو ضمیر کا محل تھا نبی پاک علیہ السلام نے وہاں پھر نام لیا، پھر جہاں ضمیر کا محل تھا وہاں پھر نام لیا اور پھر نام لیا. ارشاد فرمایا یہ بار بار کی جو تکرار ہے یہ کمال محبت پر دلالت کرتا ہے. نبی پاک علیہ السلام وہ جو
محبوب کا ذکر ہوتا ہے نا اس کے اندر ایک عجیب کیفیت اور یوں کہہ لیں لطف ہوا کرتا ہے، بالکل لذت محسوس کی جاتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوں بتا رہے ہیں امت کو کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا ذکر پاک ایسا محبوب ہے، اتنا پیارا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بار بار نام لے رہے ہیں، بار بار نام لے رہے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک جنازے کے موقع پہ جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنازے میں تشریف لائے تو جنازے کے بعد فراغت کے بعد ایک جگہ بیٹھے تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ عمر میں کافی بڑے تھے، یوں کہہ لیں کہ سیدنا امام حسین جوانی میں ہیں اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھاپے میں ہیں، تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر سے ان کے مبارک پاؤں صاف کر اب وہ چونکہ جوانی میں ہیں اور انہوں نے دیکھا ہوا ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حضور سے ایک تعلق تھا تو وہ فرمانے لگے کہ ایسا نہ کریں۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ ہمیں جو آپ کی شانیں پتہ ہے، جو آپ کے فضائل پتہ ہیں، لوگوں کو پتہ ہو تو لوگ تو آپ کو نیچے ہی نہ اترنے دیں، لوگ آپ کو کندھوں پہ اٹھائے پھریں، آپ زمین پہ نہ چلیں۔ اسی لیے کہا ہے نا سبحان اللہ، اسی لیے کہا ہے کہ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ نبی کریم خطبہ موقوف فرما رہے ہیں اور حضرات حسنین کریمین کو اٹھا رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ سبحان اللہ۔ تربیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ دیکھیں کہ جب اتنی فضیلتیں ہیں، اتنی بڑی شان ہے تو لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری سے، عبادات سے پیچھے نہیں رکھتے تھے کہ ہماری تو اتنی بڑی شان ہے، ہم تو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ہم تو جو ہے نا جنت کے پھول ہیں، ہم سے تو جنت کی خوشبوئیں آتی ہیں، ہمیں تو صحابہ کندھوں پہ اٹھائے اٹھائے پھرتے ہیں، یہ کہ اب جو ہے ہم عبادت سے پیچھے ہو جائیں۔ نہیں، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بعض اوقات ایک دن اور رات کے اندر ہزار نوافل بھی ادا کیا۔ اللہ اللہ۔ اور بالخصوص دیکھیں یہ کربلا کی رات ہے، آج 9 محرم ہے، تو 9 محرم الحرام کو آپ اپنے بھائی سیدنا عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں کہ دعا کرو کہ یہ جو معاملہ ہے یہ ایک دن کے لیے اور ٹل جائے، یعنی آپس میں بالکل ایک جسے کہنے کہ جنگ کسی کیفیت ہوئی پڑی تھی، دشمن جو ہے وہ سامنے آ کے کھڑے تھے، تو آپ فرما رہے ہیں کہ دعا کرو یہ معاملہ ایک دن اور ٹل جائے۔ کس لیے؟ کوئی اپنی یہ نہیں کہ ایک زندگی کی فکر ہے، فرما رہے تاکہ ہمیں ایک رات اور مل جائے، ہم اپنے رب کی عبادت کر سکیں، رات میں ہم تلاوت کر سکیں، رات میں ذکر و اذکار کر سکیں، استغفار کر سکیں، اپنے رب کی بارگاہ میں معافی مانگ سکیں۔ تو عبادت کے لیے رات مانگی جا رہی، یعنی دشمن جو ہے وہ تلواریں لے کے سر پہ کھڑے ہیں اور یہ دعا کر رہے ہیں کہ عبادت کے لیے ایک رات اور مل جائے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ان کی ایک جو حضور کی تربیت کا اثر تھا۔ اور شروع میں جو آپ نے بات بیان کی، ہمارے ہاں پنجابی میں کہا بھی جاتا ہے کہ جب کسی کی کوئی حرکتیں اچھی یا بری دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کو گھٹی کس نے دی ہے۔ تو یہ گھٹی کا جو ایک اثر ہوتا ہے، گھٹی کس نے دی ہے؟ جو کائنات کی سب سے عظیم ہستی اللہ کو گھٹی دی ہے۔ اس گھٹی کا اثر دیکھیں کہ موت بظاہر سامنے ہے، پتہ ہے کہ یہاں کربلا کے میدان میں میری شہادت لکھی جا چکی ہے، رات کو اللہ کی عبادت کے لیے جو ہے وہ ساری رات سربسجود ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا شان پائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور عبادت تلاوت سے بھی پیار ہے، نہ عبادت میں کوتاہی ہے اور نہ ہی آپ کے اخلاقیات کے اندر کسی بات کی کوئی کمی ہے، غریب پروری ہے اور عنایتیں ہیں، اور ایسی عنایتیں ہیں کہ جو ساتھ والے ہیں ان کی بھی تربیت فرما رہے ہیں کہ بھئی ان کو دینے سب کچھ کھلا دو پلا دو ان کو۔ اللہ عدنان بھائی میں چاہوں گا وہ واقعہ بیان فرمائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تو ویسے ہی سخیوں کا گھرانہ ہے اور عطا کرنا دینا یہ تو اللہ اکبر، اس گھرانے کا جو ہے وہ ترہ امتیاز ہے۔ میں شعر شروع میں ہی پڑھوں، اس کے بعد پھر پڑھیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے،
اس میں حسن ہے فاطمہ ہے، اور اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ اللہ اللہ جی سنیں امام حسین کیسے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ مانگنے والے کو اتنا دیا کرتے تھے، اتنا دیا کرتے تھے، بعض اوقات جو ہوتا وہ سارے کا سارا عطا کر دیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ ابھی اتنا ہی ہے لہذا یہی قبول کر لو۔ اور پھر دیکھیں مجھے پنجابی میں لفظ کہنے دیں، اتنا دیتے تھے کہ پنجابی میں کہتے رجا چھڑ دے سن، اللہ اکبر، بندہ عطا نال رج جائے، یعنی سیر ہو جائے، ہر جائے عطا سے، اللہ اکبر۔ ایک شخص جو ہے وہ ایسے ہی مانگنے، اور دونوں شہزادوں کا انداز یہ ہے، ایک سے بڑھ کر ایک، سیدنا امام حسن ہو، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غریب نواز ایسے، غریب پرور ایسے، اللہ اکبر، ان کا مبارک انداز، اور پھر ان کی آل پاک کے اندر بھی ہمیں اس بات کی جھلک نظر آتی ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دروازے پر ایک شخص آیا اور اس نے اشعار کی صورت میں جو ہے نا وہ اپنی جو التجا تھی وہ پیش کی کہ مجھے عطا کیا جائے، میں اس دروازے پر آیا ہوں کہ جہاں سے نا امیدی جو ہے نا وہ نہیں ہے، یہاں عطا کیا جاتا ہے، جود بھی ہے، نوال بھی ہے، سخاوت بھی ہے، عطا بھی ہے، یہ سب کا سب اس نے جو ہے وہ اشعار کی صورت میں کہا۔ آپ جو ہے وہ نماز ادا فرما رہے تھے، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نماز ادا فرما کے فرمایا وہ دروازے پر جو ہے وہ آدمی کھڑا ہوا ہے، مسکین ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، اس کو ضرورت مند ہے، تو اس کو دیا جائے۔ کتنا دیا جائے؟ آپ فرماتے ہیں غلام سے کتنا مال بچا ہے؟ انہوں نے کہا جی 200 درم بچے ہوئے ہیں۔ حالانکہ مانگنے والے کے لیے کیا ہوتا ہے، ایک دے دیں وہ اسی پر راضی ہے، لیکن یہ آیا ہے سخیوں کے گھرانے پر، اللہ اکبر، امام حسین کا در ہے۔ فرمایا کتنا بچا؟ انہوں نے کہا جی 200 درم بچے ہیں۔ ارشاد فرمایا وہ 200 درم سارے کے سارے، اور یہ وہ ہیں جو گھر والوں کے خرچ کے لیے رکھے ہوئے ہیں، 200 درم جو اہل خانہ کے لیے ہیں۔ ارشاد فرمایا یہ جو آیا ہوا ہے نا یہ اہل خانہ سے زیادہ ضرورت مند ہے، یہ سارے کے سارے اسے دے دیے جائیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی، اور یہ خرچ کرنے کے معاملے میں بھی ہر ایک کا مزاج سارے گھر والوں کا ایسا نہیں ہوتا۔ اب مثال کے طور پر ایک آدمی وہ ہے سارے کا سارا گھر کا سامان دے دیا اور بعد میں خود بھی بھیک مانگ رہا ہے اور گھر والوں کو بھی بھیک مانگنے کا بول رہا ہے۔ یہ گھرانہ وہ ہے جو دیتے اس توکل کے ساتھ تھے کہ مولا ابھی جو ہے وہ دے دیا ہے اور اگلے وقت سے پہلے خالق و مالک عطا فرما دے گا۔ جیسے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ خود فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ مجھ سے میرے رب نے وعدہ فرمایا ہے کہ تم دو، فرماتے ہیں کہ میں دینے سے اس لیے نہیں رکتا کہیں وہ خالق و مالک مجھے دینے سے رک نہ جائے، مجھ پر جو عطا کی بارش ہے وہ نہ کہیں روک دی جائے۔ تو آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سارے کا سارا اسے دے دیا، اور ارشاد فرمایا کہ یہ جو کمی ہے نا ابھی یہ کم ہے، اس پر جو ہے وہ تم سے معافی بھی مانگتے ہیں، یہ قبول بھی کر لو، اور جو کم ہے اس پر معاف بھی کر دو ہمیں۔ اتنا کچھ عطا کر کے اور پھر وہ شخص جو ہے خوشی خوشی دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ یہ ایسے کریم ہے۔ ایک دفعہ جا رہے تھے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ مسکین لوگ بیٹھے ہوئے تھے کھانا کھا رہے تھے، انہوں نے ایک تو عاجزی و انکساری، غربا پروری، اور پھر ان کا دل رکھنا، اور پھر انہیں عطا کرنا۔ آپ دیکھیے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے دعوت دی، حضور آئیے۔ تو اب یہ اتنا بڑا مقام و مرتبہ، ایسا سٹیٹس، نبی پاک علیہ السلام کے نواسے ہیں، علی المرتضیٰ کے جو ہے وہ آنکھوں کے تارے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ جو متکبر ہوتا ہے نا وہ مسکینوں کے ساتھ بیٹھنے کو برا جانتا ہے، لیکن آپ کے دل میں کوئی ایسی بات نہیں تھی، آپ ادھر بیٹھ گئے ان کے ساتھ، سبحان اللہ۔ سو کچھ دیر بیٹھے رہے، فرمایا تم نے ہماری دعوت کی، ہم نے قبول کی، اب ہم تمہاری دعوت کرتے ہیں، اب تم قبول کرو۔ اور ان کو آپ نے ساتھ لیا اور اپنے گھر لے کر گئے، اور گھر لے جا کر ارشاد فرمایا جتنا کچھ پکا ہے، جو کچھ موجود ہے اس میں سے بچانا کچھ نہیں ہے، سارے کا سارا ان کے لیے پیش کیا۔ اور بلکہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ سے آپ کے گھر والوں نے کہا کہ وہ کچھ جو ہے نا معززین بڑے جو ہے وہ اس طرح کے لوگ وہ لے آئے جائیں، گھر میں کھانا پکایا ہے ان کی دعوت کی جائے، ان کو کھانا کھلایا جائے۔ تو آپ دیکھیے یہ بڑے مقام اور مرتبے والے ہیں۔ وہ ہم کہتے ہیں نا کہ جس شاخ میں پھل لگے ہوں وہ جھکی ہوتی ہے، یہ واقعی بڑے مقام و مرتبے والے ہیں۔ آپ نے کیا کیا، جو مسکین غربا تھے نا سب کو جمع کر کے آپ گھر لے آئے، اور ارشاد فرمایا اب بچانا کچھ نہیں ہے، جو ہے سارے کا سارا انہیں دیا جائے۔ اور یہ تو تھا کھانے والا معاملہ،
آپ نے کھانا بھی کھلایا اور ان سب کو لباس بھی عطا فرمایا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے. تو ان کا جو ہے وہ غربا پروری کا یہ انداز ہے, عطا بھی کر رہے ہیں, دے بھی رہے ہیں, نواز بھی رہے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ یہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے محبت, آپ کا یہ انداز ہمیں درس دے رہا ہے, سبق دے رہا ہے کہ ہمیں بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا یہ جو مبارک انداز ہے, یہ عبادت کی طرف آتے ہیں تو ایسا کہ بے مثل اور بے مثال ہے. ہزار نوافل. اگر یہ حج کی طرف جاتے ہیں تو 25 مرتبہ پیدل حج, کعبۃ اللہ المشرفہ کا 25 مرتبہ پیدل حج کیا آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور خیرات کرنے کی طرف آتے ہیں تو گھر کا سارا مال خیرات کر دیتے ہیں, ایک بار نہیں کئی بار کر دیتے ہیں. یہ بھی کر دیتے ہیں, ان کے بھائی جان بھی کر دیتے ہیں. اللہ ان کی دکان بھی اونچی ہے جی, اور ان کا پکوان بھی مزے. اور جو عدنان بھائی نے گفتگو کری, اللہ ان پہ رحمت فرمائے, ماشاءاللہ. یہاں پہ سیکھنے کی ایک بات ہے سلمان, جو غریب پروری کی بالخصوص انہوں نے باتیں کی, اور غریبوں سے مسکینوں سے محبت کی بات. دیکھیے دنیا میں اگر کسی کا کوئی اسٹیٹس بن جائے نا سلمان, بڑی پیاری لگی مجھے روایت کہ دنیا میں اگر کسی کا اسٹیٹس بن جائے نا سلمان میں, چاہے وہ پیسے کی وجہ سے بنے, چاہے منصب کی وجہ سے بنے, چاہے خاندان کی وجہ سے بنے, چاہے آپ کی طاقت کی وجہ سے بنے نا, تو جیسے ہی اس کا اسٹیٹس بنتا ہے وہ اپنی پچھلی زندگی کو بھول جاتا ہے, اور اب وہ کہتا ہے جی یہ میرے اسٹیٹس کے نہیں ہے, یہ چیز میری اسٹیٹس کی نہیں ہے, یہ مجھے وارہ نہیں کھاتی. خالد بھائی یہ عام نظارے, اپنے خاندان کو بھول جاتا ہے. اور حیرت انگیز بات ہے, اللہ تعالیٰ ہم پہ رحمت فرمائے, مطلب ہم کس تنزل میں پڑیں گے, اپنے ماں باپ کو بھول جاتا ہے, ان کا تعارف کراتے ہوئے شرماتا ہے کہ میرے ماں باپ, جن ماں باپ نے قربانیاں دے دے کے اسے کسی مقام پہ پہنچایا ہوتا ہے. امام حسین کو آپ دیکھیے, یہ جتنی چیزیں میں نے عرض کی, یہ سارے اسٹیٹس دنیا کے ہیں. اگر دیانتداری سے بھی حاصل کریں تو بھی دنیا کے ہیں اور دنیا تک ہی رہیں گے. جیسے ہی آپ کا روح آپ کے جسم سے جدا ہوئی, سارے اسٹیٹس ختم. بلکہ روح جدا ہونا تو چھوڑ دیجئے, دنیا میں جتنے بڑے بڑے اسٹیٹس ہیں نا, آپ دیکھ لیجئے, وہ جب اپنے اسٹیٹس پہ نہیں رہے نا زندگی میں ہی, پھر ان کی جو درگت بنی وہ بھی حصہ ہے ہمارے سامنے, یہ ہمارے سامنے ہے. لیکن امام حسین کو, حسنین کریمین کو دیکھیے, ان کو اللہ پاک نے وہ عزت, وہ مقام, وہ مرتبہ دیا جو نہ صرف ان کی زندگی میں اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی ہوگا سلمان بھائی. جب سارے اس طریقے کے واسطے اور رابطے منقطع ہو جائیں گے تو ان کا وہ نسب ہوگا جو آخرت میں بھی باقی قرار پائے گا اور اس کی برکتیں ملیں گی. لیکن ان کی عاجزی, ان کی انکساری دیکھیے. آج جب ہم واقعہ کربلا کو یاد کر رہے ہیں, جب ہم تذکرہ شہداء کربلا کر رہے ہیں, جب ہم امام حسین کا نام لے رہے ہیں, تو ہر کوئی کوشش یہ کرے کہ مسلمان سے مسلمان ہونے کی حیثیت میں ملے, مسلمان سے اس کے تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پہ عزت دے اور عزت لے. یہ کردار حسینی اور یہ ہمیں اپنانا چاہیے. کیا بات ہے. پروگرام کو اکرام کی جانب لے کے جا رہے ہیں, اور امیر اہل سنت کا شعر جو اپنے دعا میں امام حسین کا واسطہ دے کر کے لکھا ہے, میں پڑھتا ہوں, اور اس دعا کے ساتھ پروگرام کو اختتام کی جانب لے جا رہے ہیں کہ اللہ ہمیں امام حسین کا حسینی کردار بھی نصیب فرمائے. آمین آمین آمین. فرماتے ہیں, اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ حسین ابن حیدر کے صدقے میں مولا, حسین ابن حیدر کے صدقے میں مولا, سب یا الہی. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. کھلے